بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے غیر موجودگی کی فکر نہ کرے، اور اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قدر درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینہ تک پھیلی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ رابع اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک برا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو گئی، گویا کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد اونٹ چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ حضرت اویس کرنی نے نماز ختم کی تو انہوں نے پہلی اویس کرنی کو سلام کیا اور پھر پوچھا، اے شخص، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔
آپ دونوں نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے بلکہ یہ بتائے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ فرمایا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی تھی، ان میں سے باقی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کرنی بادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المؤمنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ اس مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہی ملنا۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کی حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تو تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹ کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المؤمنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گٹھائی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیثیت الہی میں اپنا درا زمین پر مارا اور فرمایا اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت اویس کرنی نے دونوں حضرات سے درخواست کی ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالا آخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر 1000 بار رحمت نازل ہوں، آمین یا رب۔